گردوں سے ندائی کے اے پیارے حسین، بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا۔ امام زمانے کی شان میں بلند تر صلوات۔ شاہدین کی لاش پر ماں سر برہنائیں گی، شاہدین کی لاش پر ماں سر برہنائیں گی، نظر آتش ہوں گے خیمے اور ردا چھن جائے گی، نظر آتش ہوں گے خیمے اور ردا چھن جائے گی، شاہدی کی لاش پر ماں سر برہنائے گی، زینب و کلثوم جانا تم بھرے دربار میں، زینب و کلثوم جانا تم بھرے دربار میں، پھر کوئی حسرت مسلمانوں کی نہ رہ جائے گی، شاہدی کی لاش پر ماں سر برہنائے گی، مادر اکبر نکالو رات بھر زلفوں کے بل، مادر اکبر نکالو رات بھر زلفوں کے بل، ہم نکالیں گے جو برچھی ٹوٹ کر رہ جائے گی، شاہدین کی لاش پر ماں سر برہنائیں گی، آخری سجدہ کرے گا جس جگہ احمد کا لال، آخری سجدہ کرے گا جس جگہ احمد کا لال، وہ زمین نینوا پھر سجدگاہ بن جائے گی، شاہدین کی لاش پر ماں سر برہنائیں گی، ایک لاش کے برتن ہوں گے ٹکڑے جس گھڑی، ایک لاش کے برتن ہوں گے ٹکڑے جس گھڑی، اس سے بڑھ کر کربلا میں کیا قیامت آئے گی، شاہدی کی لاش پر ماں سر برہنائیں گی، نظر آتش ہوں گے میں اور ردا چھن جائے گی، شاہدی کی لاش پر ماں سر برہنائیں گی۔ سواب بھیجے محمد والے جزاک اللہ۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان شیخ ممتاز صاحب تشریف فرما ہے، ہم ان کو شامل کہتے ہیں۔ شبیر اگر دل میں تیرا نقش قدم ہے، شبیر اگر دل میں تیرا نقش قدم ہے، کچھ خوف ہے محشر کا نہ اعمال کا ڈر ہے، یہ بھید کھلا ہو کے مقدر سے جہاں میں، جنت تو تیرے ایک تبسم سے بھی کم ہے، صلوات پر محمد والے محمد۔ میں گزارش کروں گا قاضی شاہ صاحب سے تشریف۔ آوازیں بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
امام حسین کی شان میں ایک قطع ہے. نانا رسول باپ ولی ماں بطول ہے. نانا رسول باپ ولی ماں بطول ہے. ہم سر کوئی جہاں میں تو لاؤ حسین کا. انسان کو شفا نہ ملے گی حسین سے. ملکوت کا علاج ہے جھولا حسین کا. ملکوت کا علاج ہے جھولا حسین کا. سلام بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. او خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں. پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر. پائے گا ہر مریض شفا شرط ہے مگر. مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں. مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں. کھٹتی نہیں ہے آنکھوں کی بینائی اس لیے. گھٹتی نہیں ہے آنکھوں کی بینائی اس لیے. پیش نظر ہے کربلا اور کچھ نہیں. پیش نظر ہے کربلا اور کچھ نہیں. قبلہ شیخ خاص درجہ کی طرف جاؤں گا. اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ. اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ. میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. بہشت سے گر چاہتے ہو فاطمہ
گھر میں بچھا دو فرش عزا اور کچھ نہیں اللہم صلی علی محمد گھر میں بچھا دو فرش عزا اور کچھ نہیں اور غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے گھر میں پڑھو حدیث کے ساتھ اور کچھ نہیں گھر میں پڑھو حدیث کے ساتھ اور کچھ نہیں اسلام میں کیا ہے شاعر نے اس شعر میں بہت خوبصورت ترجمہ کیا اس کا مال ختیجہ ضرب علی سجدائے حسین مال ختیجہ ضرب علی سجدائے حسین اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں اللہم صلی علی محمد اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا میں نے تو یا علی کہا اور کچھ نہیں حیدری میں نے تو یا علی کہا اور کچھ نہیں میں بچ گیا فشار لحد سے اسی لیے میں بچ گیا فشار لحد سے اسی لیے زیر کفن تھی خاک شفا اور کچھ نہیں زیر کفن تھی خاک شفا اور کچھ نہیں آخری شعر مولا نے دے کے دولت خوش لہن و شاعری مولا نے دے کے دولت خوش لہن و شاعری پوچھا کچھ اور میں نے کہا اور کچھ نہیں پوچھا کچھ اور میں نے کہا اور کچھ نہیں خاک شفا ہے میری دعا اور کچھ نہیں سرواز بشر کا ناز نبوت کا نور عین حسین بشر کا ناز نبوت کا نور عین حسین جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین حسین اور کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج
جب کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کہا نماز نے بے صاف تھا، حسین حسین حسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو آج کی رات حضرت روح سے وہ ہے، تمہیں اگر اجازت ہو دے، بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کی راہ حق میں ادا پوچھ رہا تھا، اور جینے کی راہ حق میں ادا پوچھ رہا تھا، حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا، حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا۔ میں گزارش کروں گا کاشف اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ جس دم سنی امام امم نے صدائے حر، جس دم سنی امام امم نے صدائے حر، سینے پہ ہاتھ مار کے چلائے ہائے حر، رو کر کہا رفیقوں سے دیکھی وفائے حر، فرش عزا حرم میں بچھائی برائے حر، فرش عزا حرم نے بچھائی برائے حر، کھینچی جو شہ نے دل بے قرار سے، نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار سے، نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار سے، دوڑے ادھر سے رن کی طرف سید
لیے ہیں ہم، جس وقت پہنچے شاہ تو وہ توڑتا تھا دم، جس وقت پہنچے شاہ تو وہ توڑتا تھا دم، سر کاٹنے کی فکر میں جو تھے وہ ہٹ گئے، مہماں سے اپنے دوڑ کے حضرت لپٹ گئے، مہماں سے اپنے دوڑ کے حضرت لپٹ گئے، زانو پہ رکھ لیا سر حر اور یہ کہا بھائی حسین آیا ہے آہوش میں ذرا، آنکھیں قدم پہ مل کے یہ بولا وہ باوفا، مولا ہزار جان سے میں آپ پر فدا، مولا ہزار جان سے میں آپ پر فدا، جن کے لیے زمین پہ ملک سر جھکاتے ہیں، وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں، وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں، زانو پہ سر ہے آپ کے یا شاہ پیروں پر، محبوب کبریا ہے در شیر ابوذر، یہ ہے کون یہ معظمہ پہلو میں لوہگر، چین نے کہا کہ روتی ہے اماں برے نصر، چین نے کہا کہ روتی ہے اماں برے نصر، تو حشر تک امام دو عالم کے ساتھ ہے، ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے، ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے، یہ سن کے غیر ہو گیا اس دم جری کا، زانو شاہدی پہ کیا حر نے انتقال، خیمے کے در پہ لاش کو لایا علی کا لال، سب بیویوں نے کھول دیے اپنے سر کے بال، سب بیویوں نے کھول دیے اپنے سر کے بال، زینب یوں روئی شہ کے فدائی کے واسطے، جیسے بہن تڑپتی ہے بھائی کے واسطے، جیسے بہن تڑپتی ہے بھائی کے واسطے، جس دم سنی امام امم نے صدائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور دیگر باوازیں بلند نعرہ صلوات۔ اللهم
I would also request to offer Surah Mubarak al-Fatiha for the martyrs in the love of Ahlul Bayt alayhi salam all over the world, especially in Pakistan and Iraq. And I just heard that there was some explosion in Karbala as well. So Surah Mubarak al-Fatiha for all those martyrs. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. لم يولد سبحانه فيكون بالعز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد يسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ويخرجكم ثم يخرجكم طفلا. صلوات. This holy verse of Surah Al-Ghafir, which is Surah Al-Mu'mineen as well, 40th Surah of the Holy Quran, and the number of verse is 67. So continuously I'm reciting it. In the light of this subject, the youth and youthhood, in the light of Quran and Karbala. And this is the third speech. Today we finished the third of the Muharram al-Haram and the night of the fourth. And we reached last night up to this point where I was elaborating some hadiths about the youths. That Al-Atfal Talamizur Rahman. Children, they are the students of Allah subhanahu wa ta'ala. They are the divine students and the disciples. Al-Atfal Talamizur Rahman. And I mentioned that the teaching and talim and the acquiring of the knowledge with the attributes or adjective of Allah subhanahu wa ta'ala is Rahman. Rahman and the knowledge. Because Ar-Rahman Allama al-Quran. So Rahmaniyat is actually his overwhelming mercy and the blessings. One of that is that we are getting the food and the nourishment and to nurture our soul in the light of that knowledge which is given by Rahman. There are a couple of ways to acquire the knowledge. Use boys, girls over there. You are the students and there are a couple of ways to acquire the knowledge.
couple of ways which are being taught to us by the Holy Quran, and some they are in the Hadith as well. Very first and the basic principle is that, as Quran mentions, that ittaqullaha, acquire the piety, acquire the God-fearing attitude. Ittaqullaha. If you are going to be pious, a muttaqi, yu'allimukumullah. If you are muttaqi, if you are acquiring the taqwa, if you are abiding by the taqwa, Allah is going to give you the knowledge. That knowledge which comes from the books, that knowledge which you commit to the memory, that knowledge which you memorize, maybe you will forgive it. That knowledge, maybe some doubts out of that, but that knowledge which is coming from the very seat of our soul, that is the absolute knowledge, is the pure knowledge, and there is no doubt in that. And Allah subhanahu wa ta'ala is preserving that knowledge for you. So very source of the knowledge is the taqwa. And Imam mentioned that someone who acquires the knowledge, and he is not going to work according to the knowledge, that knowledge not only a burden upon that person, also that knowledge is going to ab'ad min Allah, that knowledge is going to take him away from Allah subhanahu wa ta'ala. Not only going to take it away from Allah subhanahu wa ta'ala, it means ab'ad min Allah, wasiyat kulla shay. Rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala is overwhelming upon everything. It means that knowledge is going to create the wrath and the rage and the anger of Allah subhanahu wa ta'ala if that knowledge is not going to commit in your practice as well. So our very first source is over here. But I want to quote in the course of these ahadith, but I would request again, Mu'mineen are coming, brothers, move a little bit leftward over here. Those brothers, stand up, come over here in this area. Please come over here. Move. Allahumma salli ala Muhammad. Jazakallah. अब मैं भूल गया हूँ. हाँ याद आ गया मुझे इंशाल्लाह. Say salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So the very first source to acquire the knowledge is the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. And at another place, the blessing of the taqwa is that that Quran mentions that if you would acquire the taqwa, yaj'al lakum furqana. If you are going to acquire the taqwa, if you are going to practice the taqwa, Allah is going to create a criterion inside your heart and the soul, that right away you will determine what is the haqq and what is the batil, what is the righteousness and what is the falsehood. If you are going to acquire the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, it means those people that upon them the haqq and batil was doubtful for them, like in the battle of the Siffin, like in the events of the Prophet, it means they were not muttaqi and there was no taqwa inside their heart. Otherwise they would determine that who is the standard bearer of the righteousness and the haqq as well. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So, as I mentioned yesterday, that how much respect Islam provides for the children, for the youth, for their rearing and for their bearing and for their training and for their self-esteem and the confidence, like akrimu awladakum. Do respect your children as well. Akrimu awladakum. Hadith, it says that, and this is the last sermon in the Masjidul Khaif of the Prophet of Islam, Ahmad Mustafa, Muhammad Mustafa. Ittaqullaha fi za'ifain. Be God-fearing in the rights of two weak persons. Za'ifain. Ittaqullaha. Be God-fearing. An-nisa wal yatama.
if you want to acquire the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, it is not like the Christian monks in those days who were sitting inside the corners and the deep darkness of the caves and used to recite the tasbih or whatever the remembrance of their Lord and the Creator. In Islam, actually the real taqwa is to offer your social rights in the society. This is the path of the taqwa which Prophet mentioned that you have, if you want to acquire the taqwa, pay your duties, the rights of the women and also the orphans. And orphans, you know, they are the youths, youngs, they are the children. Orphans are like that. So to serve the orphans, that youthhood of without father or mother they are, you are going to traverse the path of the taqwa towards Allah subhanahu wa ta'ala. You are taking care of the children, especially the orphans ones. And Allah subhanahu wa ta'ala is going to accept upon that every your actions as well. Because He promised in the Holy Quran, إِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Only Allah subhanahu wa ta'ala is going to accept the amal among you, who they are the pious one, who they are the muttaqeen as well. Say salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And again over here I'm going to put a hadith, and it is going to go in the favor of the youth. And this hadith says that a young man, a young person who is head to toe immersed in the sins, a young man who is drawn, sinking in the sins, but still he is a generous one. Head to toe he is immersed in the sins, but still he is generous one. He is better than that person who is an old person who has performed that much ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, but that person is a bakhil, a stingy one, a niggardly one. A youth one who is generous, although he is committing a lot of sins, in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, he is more respectful than that person who is practicing the prayers on other rituals of the Islam. But that person is actually a bakhil person and stingy person. But it doesn't mean that this is a ticket to perform the sin, that do a lot of donations and the generosities and other things are permissible upon you. No. But it is showing the deed of the generosity, how much it is important in the Islam, because just other rituals, they are you and between Allah subhanahu wa ta'ala, but generosity is going to benefit from the rest of the society and the people as well. That's why one of the criterion of the imamat, Imam mentioned, vilayat, not imamat. Imamat wa ja'alnahum a'immatan. Ayat is that, wa kanu lana abidin. They were our worshipper. Imamat is bestowed upon the ground of the worship, but Imam mentioned the vilayat. Imam mentioned that Allah gives the vilayat to that person who is generous with the humankind as well. And you see the very first Durud Padhe Muhammad wale Muhammad. Too much control is going to lose my mind as well. Say salawat. Mu'min, I would request again, please come forward. Mu'min continuously are entering. Please come push forward towards the member as well. Jazakallah. Say salawat. Really, I lose my mind. Say once more salawat. So Imam mentioned that Allah bestows the vilayat upon the ground of the generosity.
And the very first vilayat in Islam is also at that time when Amirul Mu'minin was in his ruku and he was giving his ring while a beggar or sa'il, he was asking then. That's why Quran proclaimed that innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakat wa hum raki'un. So very first foundation of the vilayat also has been established upon the ground of the generosity. And it is very important for the youth and the youngsters. As I mentioned in my first speech over there, that the psychological definition of a prophet, a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, is also like that he is performing upon his subconscious level at the same things. While he is at conscious level, he is awakened, he is performing those things. His subconscious level and the conscious level, they are the same. But there are the point which yesterday I asked you to remind me, which I slipped at that first night's majlis. What does it mean? As Dua Kumail you recite over there, in which you say, "Oh my Lord, forgive my every sin. Kulla dhambin aznabtuhu wa kulla khatiyatin akhtatuha." Yes, we know the definition of the dhamb, which is not appreciated in the light of the Sharia with the Quran and the Ahadith or the recommendations of the Aimah. But what is khata? Slips. The English translation would be the slips. "Oh my Lord, forgive all my sins and also those slips, mistakes, which I perform." How come? We know what is halal, what is haram. Every majlis we know about that. Ulama, my respected brother is also over there. He also mentions all the time what is wrong, what is right, what is halal, what is haram, what is makruh, what is sunnah or mustahab. But what is the khata? Many times we perform something unknowingly, which we call unknowingly means at our subconscious level. If we are conscious at that moment, we are not going to say that or we are not going to perform that. But at the subconscious level, sometimes we perform that kinds of the slips, which in the Dua Kumail are known as the khata, the mistakes or the slips or unknowing commitments, which is not appreciated by Allah subhanahu wa ta'ala. As we have the definition of the Nabi or the Imam, they are masoom and their conscious level and subconscious level are the same, and the khata is going to be come out upon the subconscious level, because Prophet's subconscious level also the conscious level. That's why he is the masoom and he is infallible by Allah subhanahu wa ta'ala. Again, in the praise of the familial rights and the rights of the youth, you must be very happy that I'm talking a lot about the rights of the youth, but in coming days I'm going to talk about the duties of the youths as well. First I want to make them happy, then they have to assimilate that sour stuff, that bitter stuff which is regarding towards their duties as well. In Islam, every right has every equal and opposite duty as well. And rights and the duties, they are inverse with each other, inversely proportional. How much you have your rights, that much you have your duties. That's why Hadith it says that among the humankind, the most tested one by Allah subhanahu wa ta'ala are the Anbiya, and then the Aimah, and then very closer to them. So how much they are the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala, that much they are being tested by Allah subhanahu wa ta'ala. So one hadith I will quote over here, and that point which I asked brother to remind me while I was on the member, I was going to say in previous majlis before this majlis as well, but I will quote over here. And before that I want to relate a hadith over here, that someone
came before Prophet of Islam, Ahmad Mustafa, Khatamul Nabiyyin, Rahmatul Alameen. He saluted him. It's very amazing hadith. And Prophet of Islam, he asked that did you assist today or help someone who was a needy or a victim one? He said no. He asked that did today you gave the food to someone who was hungry? He said no. He said did today you made the rounds around the Kaaba? He said no. And couple of these things Prophet asking, and he was responding with no, no, no. Then Prophet mentioned, go back to your home or make happy your children or your wife. Allah subhanahu wa ta'ala would bestow the thawab of those deeds which you missed today. Say salawat. Make happy their hearts, your children, your daughters, your boys, and your wife. Whatever the good deeds you have missed, Allah subhanahu wa ta'ala is going to bestow you. So, that much respected, as yesterday I was mentioning, and again purposely I am quoting that whoever wants to Rihul Walad min Rahil Jannah, the smell of your son is from the air and the smell of the paradise. That much regarded they are, because they are the future generation. They have to create their confidence and the self-esteem while they are going to receive the love. We think as a parents that only our children, they need at the psychological level, we are taking care financially, fiscally, we are going to take care of them, but we think that only our children, they need our love. No, they need also, beside the love, our regards, respects towards them as well. Not only love, there sometimes love is going to destroy. So it should also be the respect from them. And this is the very best way to be respected, to offer respect to your children as well. So it is going to create a respect inside your eyes. Psychologists, they say that there are 4 levels of our growth, our conscious growth. The very first level is from the birth up to the 18 months. This is the first level of our growth of the consciousness. And after that, from 18 months, it goes to the 5 years. And then from 5 years up to the puberty and the adulthood, and after that, the lifelong. There are 4 levels. Psychologists, they say the second stage, which starts from 18th month up to the 5 years. It is very important and the crucial time in the growth and the training of a young or youth, a baby, a child as well. Because psychologists, they say it is the most egocentric time. This is a word of the psychology, egocentric. What does it mean, the egocentric? That in this stage now, he started to talk, he started to move. 5 years child. So at that stage, at that span of the time, he is most, the baby, he or she, he is most egocentric. What does it mean? That whatever he is thinking, whatever he is saying, whatever he is or she is doing, for only his or her own sake. He or she is looking this whole world from his or her point of view. This is the most highest level of the egoism at that stage. If you are going to eradicate it, if you are going to squelch it, if you are going to cut it down, there will be no more a sane, a person of insanity, sanity. They won't be like that. So what Islam mentioned, he mentioned
Very amazing hadith. Psychology today, after research, he is saying, Islam mentioned this is the wisdom of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. وَمَنْ كَانَ لَهُ سَبِيٌّ فَلْيَسْتَصَبَّ. Always we are going to criticize our children, youth and the babies and the child, that why did you are doing like that? Why we are saying? Why we criticize? That they should, like we are thinking, they should behave like us. That's why we say, why you are doing like that? Why you are saying like that? We are expecting that they should say or they should behave like us. They cannot come in that age upon our level. That's why hadith it says that whoever a child, he should or she should, mother or father, they should become a child among them. Durud salawat. I will open it. وَمَنْ كَانَ لَهُ سَبِيٌّ فَلْيَسْتَصَبَّ. Whoever a sabi, a child, there are 28, I mentioned psychologists, they are mentioning 4 levels of the stage of the life psychology, but there are 28 levels of the development of the human psyche in the classical Arabic language. Inshallah, maybe I will talk about that. Some names I had also occurred in the Holy Quran as well, and I will talk about that. Razi, who is being fed by the milk, Walad, then Ghulam, then the Shab, and it goes to the Futuwat. Futuwat, this is the subject, and its noun is Fatah, a young man. In Quran, this word Fatah has been used only for Ibrahim alayhi salam, and in Islam, the Fatah, which is La Fatah for Ali ibn Abi Talib alayhi salam, the common truth between Ibrahim and Ali is that he is also the smasher of the ideals in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Ibrahim alayhi salam and Ali ibn Abi Talib also, he squelched and the smash of the ideal from the Kaaba as well. So both are Fatah in the Quran and the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. So I was mentioning boys and the girls, youth, youngsters, that the very first criterion to acquire the knowledge is the taqwa. And it is coming from the very deep seat of your souls. And there is a hadith of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. لِكُلِّ شَيْءٍ zakat. For everything there is a alms giving. For everything there is a poor rating. لِكُلِّ شَيْءٍ zakat. Everything has a zakat to give it away. وَالزَّكَاةُ الْعِلْمِ بَذْلُهُ. And the zakat of the knowledge is to spread it, to share with it, to give those people who have not the knowledge. Zakatul ilm bazluhu. So whatever you know, to spread it, to give it to other person, to pass it on, that is the zakat of your knowledge. And the tafsir of that, a great scholar of his time and all times, powerhouse of the ahadith, Hazrat Allama Majlisi alayhi rahmah, he mentions about that. Because there are 2 meanings of the zakat in Arabic. The first meaning of the zakat is proliferation, to grow, to be in abundance, zakat. So what does it mean? Whatever you are taking out from your money in the form of the zakat, homes, whatever the charities, poor ratings they are, it is not going to decrease your money, actually it is going to give growth to your money. This is the first meaning of the zakat. And second meaning of the zakat, classical Arab, zakaytun nar. When some metal, it comes from the earth, and there are some residuals in that, and they used to burn it upon the fire,
to make it pure. We call it kundan, to make it pure, to take out the all loss, I'm using the Arabic or Urdu word, all impurities from the metals. They used to burn it, make to red hot, to purify it. So they used to use this word zakatun nar, to purify something. So first thing, that whatever you are going from your mal, from your wealth, it is going to give the girot to that, and secondly, it is going to purify it as well. It is going to purify as well. And now over here, if knowledge is there, zakatul ilm bazluhu, if you are sharing with other person, it is going to give the growth to your mal and your wealth as well. And also the Majlisi mentioned the second meaning also, that if there was some doubt, some suspicion in your knowledge, if you are going to share other person, your knowledge would become from ilmul yaqeen to the haqqul yaqeen. At this point, at the juncture and the epic of my speech, I have no connection, but because I'm going to talk about the knowledge as well, I want to put that point over here, which it was about the knowledge, because you are the seeker, you are in the school, you are in high school, you are in colleges and the universities as well, and you have to know about the your scholars, the Muslim scholars, the 90%, the scientists in Islam, who they serve the knowledge after Greeks translated it, transformed it, and they laid the foundation of the new researches in every aspect of the sciences as well, astronomy and the physics. And actually all these foundations of the knowledge after Prophet and the Quran was laid from the member of the Kufa by Ali ibn Abi Talib alayhi salam. And renowned French philosopher Voltaire, he mentions in his one of his book, he mentions that whatever Ali ibn Abi Talib, he delivered his lecture in the mosque of the Kufa, from the pulpit of the mosque of the Kufa, about the divinity, ilahiyat, about the physics, chemistry, astronomy, mathematics and other subject. If there would be the scholars and the scientists of the today's Europe's philosophers, and still Ali was over there, they would go over there and they would benefit from the lecture of the Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Once more salawat. My very humble request, brothers, who they are just at the entrance, please come over there. I am seeing up here people, they are feeling some problem to enter. Jazakallah. Salawat. And now from today onwards, I will mention that kind of things, the contributions which I did a research almost 30 years before, more than 30 years, while I was in 35 years before, while I was in University of the Karachi. And one of my paper was Muslim scholars' contributions for the natural sciences. Muslim scholars' contributions to the natural sciences, and you would be amazed that whatever the Muslim scientists they are, chemist or the physicist or the astronomer or the mathematician, 95% those scientists are the Shia in the path of the love of Ahlul Bayt alayhimus salam. Whether you would say the name of the Al-Kindi or the Farabi or the Ibn Sina or the Abu Rehan al-Biruni or the Tusi or the Razi, all they are the muhib of Ahlul Bayt and the lover and the beneficiary from the knowledge of Ahlul Bayt alayhimus salam. And over here I want to quit this thing, then I'll switch over in English, and mashallah, nowadays English part is more than my Urdu lecture as well, and it is a pressing need also. I see mashallah youth and youngsters more over here. So I would put this today, and I will keep it practiced in my coming majalis as well. I want to talk about the Tusi. Actually nowadays I am translating a book of Nasiruddin Tusi alayhi rahmah, and it's a great book of the philosophy and the irfan, and also the scientific meanings over there as well.
I will put up one point of that book. I'm translating simultaneously in Urdu and English language from Arabic and the Persian. That book is just a very 70 pages book, and he used more than 700 ayats of the Quran in that. More than 700 ayats. One point I want to share with them, then I want to talk about Tusi once again. That Tusi is the teacher of Allama Hilli as well. Tusi, he was at the fall of the Baghdad as well. And that much attributes or the overwhelming personality. Simultaneously, he was a theologian, mathematician, philosopher, politician, astronomer. And I will talk inshallah in coming majalis as well. One point of his book, which I am translating nowadays in Urdu and English both simultaneously, in that Tusi mentioned about time and space, whose reality has been determined, this great scientist of 20th century, Albert Einstein, time and space. And it is also related to the youth that Tusi says, one is of chapter, that this dunya, this world, is naqis, incomplete. Like a child born, because he has to grow. So he mentioned that a child, he needs two things. One is a daya, a mother, a caretaker, and second, the cradle or the crib in which the baby is going to rest. Two things. Tusi mentioned that the mother of this dunya is the time, the zaman, and the father of this dunya is the makan, the space. All this world is under the jurisdiction of zaman and makan, time and space. And some people, they were in the past. Some people, they will come in the future. We are separated from those people who they are in the past. We are separated from those people who they are coming in the future. Why? Due to the time, zaman. Due to the zaman, some they are before us. Due to the zaman, some they are after us. So we are separated at first ground at this point due to the time, due to the zaman. And second thing which is going to make us separate from each other is the makan, is space. We are sitting over here right now. We don't know who they are sitting in the Montreal, in the downtown, in Toronto, in Asia, because space is going to separate us. At the first level, time is going to separate us, and at the second level, space is also going to separate us. Because Qayamat, there is no time and space. That's why everybody is gathered over there. That is the concept of the Hashr, Awwaleen wa Akhreen. All they are at the same time in the plane of the day of the Qiyamah. That kind of the philosophical logic Tusi used in his book. But at this point I want to quote one of the appreciation of this great scientist and the theologian, not by us, even we don't know, a great majority they don't know, which I'm going to say over here, but the who they are serving the knowledge, the West, their scientists, their laboratories, NASA, they are going to respect the Tusi. Because after the fall of the Baghdad in the Maragha is in northern Azerbaijan, which is a part lately of the USSR, now it is independent state, Maragha, Tusi try to recapture all those books from the Muslim libraries which Tatars and the Tatari, they destroyed them, and there were 400 million books in the Maragha, which is the contribution of the Tusi, which he recaptured from the all cities, and he made a great telescope before couple of centuries, the Galileo, and he was observing the heaven, and he discovered couple of the stars as well. Due to the Tusi's this contribution, but I will say the last very important thing, girls, boys, the goer of the schools and the colleges and the university, that
You know that who gave the concept that earth is moving around the sun? Who gave this concept according to modern knowledge? Who? Say it, anybody knows? Before Galileo. Yes, in that same period, thanks, you try that. Copernicus, Polish scientist, we call it Copernicus. He is responsible in modern days to give the idea that earth is moving around the sun. Copernicus, which called in English Copernicus. He was a Polish scientist. Recently, his own written book has been discovered. His own book has been discovered, and Copernicus writes in his book that this idea that earth is moving around the sun, I got this idea from the book of Nasiruddin Tusi alayhi rahmah. That person who is known in the West, that he gave this idea that earth is circling and moving around the sun, Copernicus by itself, he says that I got this idea from one of the book of the Tusi, Nasiruddin Tusi. That's why that much contribution of the Tusi for the astronomy. That's why this sentence I want to share with you. That's why nowadays NASA, he dedicated a valley, a crater of the moon as the Tusi crater upon the moon. They dedicated a hill or the mountain or the valley as a Tusi crater upon the moon, because they realized that much contribution of this great Muslim philosophers who was actually a Shia scientist and the philosophers, and they also realized his contribution for the natural sciences as well. Salawat. تو عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا تھا کہ میں خطبہ نہیں پڑھوں گا اور براہ راست اس آیت کو پڑھ کر، اور میرا اردو کا سبجیکٹ ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام قرآن اور تاریخ کی روشنی میں. جزاک اللہ. ایک مرتبہ دور پڑھ دیں محمد والی. حسین ابن علی علیہ السلام قرآن اور تاریخ کی روشنی میں. اس سبجیکٹ پہ آنے کے لیے میں چند شعر پڑھنا چاہتا ہوں. نوع انسان کو دیا. درود پڑھ دیں محمد والے محمد کا. ایک بار درود پڑھ دیں محمد والے. نوع انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام. نوع انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام. مرد غازی کا کفن ہے خلعت عمر دوام. مرد غازی کا کفن ہے خلعت عمر دوام. نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام. شہید کے لیے حوریں. نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام. جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام. دبیر ٹیچر. جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، جو انوکھی فکر تھا، جو ایک نیا پیغام تھا. اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا. جو انوکھی فکر تھا، جو ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا. اے محمد، موت وہ تیرے نواسے کو ملی. اے محمد، موت وہ تیرے نواسے کو ملی. ہے درخشاں آج تک جس سے ضمیر آدمی. ہے درخشاں آج تک جس سے ضمیر آدمی. اللہ اللہ وہ روشنی تیرے چراغ ذہن کی. اللہ اللہ وہ روشنی تیرے چراغ ذہن کی. کربلا کی دھوپ پر اب تک ہے چھٹکی چاندنی. کربلا کی دھوپ پر اب تک ہے چھٹکی چاندنی. اس کی بیت دیکھیے گا. یہ انی پر سر نہیں، تیری انا کا تاج ہے. یہ انی پر سر نہیں، تیری انا کا تاج ہے. کربلا تیرے نظام فکر کی معراج. درود پڑھیں محمد والے.
عزیزان محترم، میرا ارادہ ہے کہ اس پورے اشرے کے کورس کے دوران جتنی بھی آیتیں قرآن مجید میں سید الشہداء علیہ السلام کی فضیلت میں ہیں ایکسکلوزیولی ان کی میں تفسیر کروں، ان پہ میں گفتگو کروں. اور سورہ صافات کی یہ مشہور آیت مسلسل میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. ابھی آدھے سے زیادہ سلسلہ ہے آیات کا میں ترجمہ نہیں کر پایا ہوں. حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، میں 2-3 دن گفتگو کر چکا ہوں، اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اور اپنے بیٹے سے کہا ہے کہ گویا میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹا اپنے ارادے کو بیان کر. کہا کہ یا ابت فلما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا آپ امر ربی کو انجام دے، اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، اس مقام تک کل شب پہنچا تھا کہ یہ اسلمہ کا مقام اسلام کا نہیں، تسلیم کا مقام ہے. یہ تسلیم کا مقام ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین نادیناہ ان یا ابراہیم. اس وقت ہم نے پکار کر کہا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ابراہیم نے خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اور ایکچولی روایات کے مطابق جنت کا دمبا یا اس کا جانور یا بھیڑ یا شیپ ذبح ہوئی، مگر قرآن کہتا ہے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا. تو اللہ کے نزدیک عمل کی حقیقت نیت کی سچائی کی بنیاد پر ہے. نیت کی سچائی کی بنیاد پر ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم ولکن ينظر الى نیاتکم. اللہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، نیت عمل کو دیکھتا ہے. اللہ تمہاری نیت عمل کو دیکھتا ہے. لن ینال اللہ، سورہ حج قربانی کا سلسلہ، لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کی بارگاہ میں نہ جانور کا گوشت پہنچے گا نہ اس کی کھال پہنچے گی، ہاں تمہارے دلوں کا تقوی پہنچے گا. ہاں تمہارے دلوں کا تقوی پہنچے گا. تو قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا. انا کذالک نجزی المحسنین، یہاں لفظ انا استعمال کیا ہے، پھر استعمال کیا ہے، لیکن وہاں انا نہیں ہے، صرف کذالک نجزی المحسنین. آگے جا کر انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اس طرح سے نیکی کرنے والے کو جزا دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلا امتحان تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو بدل دیا، ذبح عظیم سے بدل دیا. ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس ذبح عظیم کو آخری امت میں چھوڑ دیا. عزیزان گرامی، اس سے بڑھ کر ذبح عظیم کی تفسیر قرآن کرے گا کہ ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدلا اور اس کو آخری امت میں چھوڑ دیا. عجیب و غریب گھرانہ ہے کہ بیٹا ذبح عظیم ہے، بابا قرآن میں نبع العظیم ہے. جس گھر میں ستارہ اتر رہا ہے اللہ اس قسم کو عظیم قرار دے رہا ہے. یہ ساری عظمتوں کا سلسلہ اسی گھرانے کو نصیب ہوا. اور ابھی میں مرثیہ سن رہا تھا، کاشف مشہور بھائی پڑھ رہے تھے فادر معین الدین چشتی کی، اس پہ میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ تاریخ انسانی میں اتنے سارے حکمران گزرے، تاریخ انسانی میں اتنے سارے رولر گزرے، تاریخ انسانی میں ہزاروں حکمران ہیں، تاریخ انسانی میں سینکڑوں گیتی پناہ ہیں، تاریخ انسانی میں سینکڑوں عالم پناہ ہیں، تاریخ انسانی میں سینکڑوں جہاں پناہ ہیں، مگر ان سینکڑوں اور ہزاروں جہاں پناہوں، گیتی پناہوں، عالم پناہوں پہ سب میں واحد حسین ہے جو دین پناہ ہے. واحد حسین ہے کہ جو دین پناہ ہے. ایک حدیث کی میں باطنی تشریح کروں گا آج کے دن، آج کی شب میں، اور پھر میں گریز کی طرف جاؤں گا. عزیزان گرامی، مشہور حدیث ہے مگر اس کے کچھ میں نئے معنی پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مشہور حدیث، اور یہ بھی منیت والی ہے. ایک حدیث کو میں دوپہر کی مجلس میں کوٹ کر رہا تھا کہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اس رسول کا شاہد اور گواہ اسی سے ہے. تو یہ صرف ایک گواہ علی نہیں ہے بلکہ وہ بھی ہے کہ جو منیت کی منزل پر آ کر حسین المنی قرار پا رہا ہے. یہ بھی رسالت کا گواہ ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اس حدیث میں 2 مقامات ہیں، اور اس دنیا میں 2 قسم کے افراد ہیں. کچھ لوگوں کو شرف اور عزت ملی
मगर किसी निस्बत से मिली, किसी साहिब शरफ बाप के बेटे, खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले, किसी साहिब शरफ इंसान के भाई भतीजे, कोई भी रिश्ता और रिलेटिवनेस थी, उसकी बुनियाद पर उनकी भी इज्जत हुई, उनका भी शरफ बना। ये वस्फ़े इजाफी कहलाता है, रिलेटेड रिस्पेक्ट और रिगार्डेड रिस्पेक्ट, वस्फ़े इजाफी। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनका कोई खानदानी बैकग्राउंड नहीं था, जिनका कोई पसे मंजर नहीं था, वो खुद अपनी जात में अपने जौहर और सलाहियतों की बुनियाद पर उभरे। ऐसे लोग कहलाते हैं वस्फ़े ज़ाती के मालिक। तो कुछ लोगों को वस्फ़े इजाफी मिला, कुछ लोगों को वस्फ़े ज़ाती मिला। मगर पूरी तारीख में हुसैन इब्न अली है कि जो वस्फ़े इजाफी की रूह से मंजिल कमाल पर है और वस्फ़े ज़ाती की रूह से मंजिले महराज पर है। हुसैन का वस्फ़े इज़ाफ़ी क्या, नाना अंबिया के सरदार, बाबा औलिया का सरदार, माँ आलम की औरतों की सरदार, भाई जन्नत के जवानों का सरदार, बेटा इबादत गुजारों का सरदार। ये हुसैन इब्ने अली का वस्फ़े इज़ाफ़ी है। और वस्फ़े ज़ाती ये है कि मकाम में सय्यद शुहदा पर आकर शहीदों के सरदार करार, शहीदों के सरदार करार पाए। तो हुसैन इब्ने अली की ज़ात में वस्फ़े इज़ाफ़ी भी जमा हुआ, वस्फ़े ज़ाती भी जमा हुआ। और फिर हुसैन मुझसे है, ये मकाम वजूद है। वह अना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूं, ये मकाम बका है। और वही बात है, वह तरकना अलैहि फिल आखिरीन व फदैनाहु बिज़िबिन अज़ीम। उससे पहले क्यों? इसलिए कि अगर इस्माइल ज़िबा होते, इस्माइल की नस्ल से खातमुन नबिय्यीन को आना था, फिर उस सिलसिले का वजूद ना होता। हुसैन ने ये जिम्मेदारी लेकर दर हकीकत अपने नाना को हयात अता की है। इसलिए ये कहा कि अगर हुसैन मुझसे है तो मैं हुसैन से हूँ। मगर मकाम वजूद क्या है और मकाम बका क्या है? मकाम वजूद रसूल से हुसैन का वजूद। 3 शाबान 3 हिजरी से लेकर 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक 57 साल हुसैन मिन्नी मकाम वजूद पर है। मकाम बका क्या है? मकाम बका हुसैन की शहादत से रिसालत की बका, करबला से लेकर कयामत तक रिसालत की बका। वजूद इतना, बका इतनी, तो जब शहादत से हुसैन की बका है तो जब तक अजानों की आवाज बुलंद है उसी वक्त तक हुसैनियत की आवाजें बुलंद होगी। अगर नमाजों का कयाम होगा, फर्शे अज़ा का अगर अल्लाह की गवाही होगी तो हुसैन की इमामत की गवाही भी हो। और फिर पलट कर कहा वह फदैनाहु बिज़िबिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। यहाँ इन्ना का लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ ये है कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। हम जज़ा देंगे नेकी करने वाले को, एहसान करने वाले को हम जज़ा देंगे। और ये अल्लाह ने हुसैन इब्न अली को जज़ा अता की कि ज़मान और मकान की हुदूद को तोड़कर या हुसैन की आवाजें बुलंद हैं। एक तीसरी तशरीह और करता चलो, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। ये कायनात का आगाज है। नूरे नबुव्वत सबसे पहले खल्क हुआ, आपकी तवज्जुह का तालिब हो, नूरे नबुव्वत सबसे पहले खल्क हुआ। हुसैनुल मिन्नी कायनात का आगाज है, व अना मिनल हुसैन कायनात का इख्तिताम है। हुसैनुल मिन्नी नूरे नबुव्वत की इब्तिदा है, अना मिनल हुसैन कयामत की शफाअत है।
اہل مقاتل لکھتے ہیں کہ امام نے اپنے حج کو عمرے میں بدلا. تاریخی طور پر یہی ہوا. اور پھر آپ مکے سے باہر نکل آئے. مکے سے باہر نکلتے ہوئے ہی ظاہری طور پر امام کو، باطنی طور پر امام کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی، لیکن ظاہری طور پر منزل ضرورت پر تھے کہ جب ایک مسافر مکے کی طرف جا رہا تھا، 2 مسافر تھے، امام کے لشکر والوں نے ان کو روکا کہ کہیں یزید کے جاسوس نہ ہو، ان کو لے کر آئے. وہ عمرے کی غرض سے جا رہے تھے. حج ختم ہوا، کہا کوفے کا کیا حال ہے؟ دونوں نے بیان کیا کہ ہم اس وقت کوفے سے نکلے تھے کہ مسلم و ہانی کے لاشیں کوفے کی گلیوں میں گھسیٹے جا رہے تھے. اس وقت امام نے پبلکلی اعلان کیا، بے اختیار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. منزلوں پہ منزلوں کو طے کرتے رہے. آنے والی مجلسوں میں ذکر کروں گا. مکے سے لے کر کربلا تک 18 منزلیں ہیں جو امام نے طے کی ہیں. ان منزلوں پہ امام نے جو خطبات دی ہیں، جو حدیثیں بیان کی، جو ہدایتیں کی، کوشش کروں گا کہ میں اس پر گفتگو کروں. اور جب منزل شراف سے گزرے، اس مقام سے گزرنے کے بعد ایک مقام آیا، ایک اور منزل آئی، منزل ذوالعین، ذوالعیون. وہاں چشمے تھے. امام نے کہا کہ اپنی مشقوں کو پانی مکمل بھر لو اور ایکسٹرا پانی بھی لے لو. جو کچھ ہونے والا تھا امام نے اپنے علم امامت و بصیرت سے بیان کیا، اور اس کی وجہ اگلی منزل پر سامنے آ گئی. اس لیے کہ امام کے لشکریوں نے بے اختیار، کسی نے اللہ اکبر کہا کہ اللہ اکبر کیوں کہا ایسا لگتا ہے کہ آگے نخلستان ہے، کھجوروں کے درخت ہیں. دوسرے امام کے صحابی نے کہا کہ میں اس راستے سے اکثر گزرا ہوں، میں نے اس مقام پر کوئی نخلستان اور کھجورے کے جھنڈ نہیں دیکھے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ نیزی کی انیاں ہیں. اور کچھ دیر کے بعد آیا ہوا کہ حضرت حر اپنے 1000 سواروں کے ساتھ بڑھے چلے آ رہے تھے، اور بالکل ہیڈ آن آ کر، سامنے آ کر حضرت حر نے اس وقت گستاخانہ انداز میں امام کے گھوڑے کی باگ میں ہاتھ ڈالا اور روکنا چاہا. اور اس وقت امام کو جلال آیا، کہا کہ تیرے ماں نہ ہو لا امہ لک. یہ عربوں کا بہت بڑا ایبیوز تھا. حضرت حر نے کہا، اس عالم میں بھی کہا، اگرچہ کہ ظالم اور یزید کے گماشتہ تھے، اس عالم میں کہا کہ اگر پورے عرب میں کوئی یہ بات مجھ سے کہتا تو اس کا سر سلامت نہیں رہتا، مگر میں آپ کی اور آپ کی والدہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کی نسل طیب ابن طاہرہ اور طاہر ابن طیبہ کی نسل ہے. شاید حضرت حر نے پہلی منزل کے اوپر حضرت زہرا کا احترام کیا، اور پھر قدرت نے چاہا کہ یہ میری کنیز کا احترام کرتا ہے، انجام کار اس کو جنت میں جگہ دے دو. خاتون جنت کا احترام تھا اس منزل کے اوپر جو حر کو انجام کار جنتوں میں دے گیا. اور پھر امام کی حضرت حر سے گفتگو ہوئی، اور امام نے کہا کہ اتنے خطوط آئے ہیں اور میں کوفے کی طرف جانا چاہتا ہوں. کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو کوفے کی طرف نہ آنے دے، مگر ساتھ ساتھ امام کے لشکر پر پریشر ڈالتا ہوا حر کا لشکر بھی چلتا رہا، امام بھی بڑھتے رہے، اور ہر مقام پر حر نمازوں کے وقت اور اس کا لشکر آتا اور امام کے پیچھے نماز پڑھتے، مگر مسلسل امام کے ڈائریکشن کو روکتے رہے. یہی وجہ ہے کہ تقریباً 100 مائل کے قریب یا اس سے کم اور زیادہ فاصلہ ہے کوفے کا اور کربلا کا 140 کے قریب کا. یہی وجہ ہے کہ امام کوفے کی طرف جا رہے تھے، مگر رائٹ ورڈ جو پریشر پڑا لشکر کا تو امام پہنچ گئے ان منزلوں تک کہ جہاں آ کر رہبار رک گیا. اب بستیاں شروع ہوئیں. غازریہ کی بستی آئی، اس کے بعد دشت نینوا آیا، اس کے بعد دشت ماریہ آیا، اور پھر اس مقام سے آگے ذوالجلال نے بڑھ کر انکار کیا. امام نے اس مقام کی خاک کو اٹھا کے سونگا، اور سونگنے کے بعد پلٹ کر کہا، باز اسی مقام پر خیموں کو بپا کر دو، یہ ہماری قتل گاہ ہے. 2 بند آپ کو سنانا چاہتا ہوں مصائب سے پہلے، اور اتنے خوبصورت بند
دنیا کے لٹریچر میں نہیں ہے، چاہے وہ عربی ہو یا فارسی ہو. اور میر انیس نے جو کہا ہے اس مقام پر کوئی ان کا ثانی نہیں ہے. جب کربلا میں ایکچولی 2 محرم کو ہوا، 30 محرم میں کل نہیں پڑھ سکا تھا، ہمیشہ میں پڑھتا ہوں ان 2 بندوں کو. جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا. دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمین ہوا. سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمین ہوا، خورشید محو حسن حسین حسین ہوا. خورشید محو حسن حسین حسین ہوا، پایا فروغ نیر دی کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے. مصاحف سے قطع نظر اس بند کو آپ سنیے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے. یہ توفیق تھی جو انیس کو عطا ہوئی، کس طرح سے اہل بیت کے ذکر کو بیان کیا ہے. تو سنیے گا، زہرا کے اختروں سے اختر ستارے، زہرا کے اختروں سے زمین آسماں ہوئی. شیخ صاحب ملاحظہ فرما رہے ہیں، زہرا کے اختروں سے زمین آسماں ہوئی، غازی جہاں چلے وہ زمین کہکشاں ہوئی. غازی جہاں چلے وہ زمین کہکشاں ہوئی، سب عرض پاک غیرت باغ جنا ہوئی، ایسا مکی ملا کہ رفیع المکا ہوئی. ایسا مکی ملا کہ رفیع المکا ہوئی. عزیزان گرامی، پورے لٹریچر میں لفظ معلی بلند صرف 2 مقامات پر آیا ہے. لفظ معلی بلند یا تو عرش کے ساتھ آیا عرش معلی، یا کربلا کے ساتھ آیا کربلا معلی. ایسا مکی ملا کہ رفیع المکا ہوئی، دامن جو پاک صاف تھا دشت مصاف کا، دامن جو پاک صاف تھا دشت مصاف کا، احرام باندھا کعبے نے اس کے طواف کا. احرام باندھا کعبے نے اس کے طواف کا. ہاتف نے دی صدا کہ زہے شان کربلا، مختار کائنات ہے مہمان کربلا. پھولوں سے آج بس گیا دامان کربلا، بس اب نواں بہشت ہے بستان کربلا. بس اب نواں بہشت ہے. آج جنتوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اس لیے نئی بہشت انیس نے کہا ہے کربلا کو. بس اب نواں بہشت ہے بستان کربلا، خورشید دی کے فیض سے کیا کیا شرف ملے، روشن ہے جس سے عرش وہ در نجف ملے. روشن ہے جس سے عرش وہ در نجف ملے. اور پھر کربلا میں لشکروں کی آمد ہوئی. حسین کے عزیز، حسین کے انصار، سیدانیاں، چھوٹے چھوٹے بچے سہم جاتے، دہل جاتے جب بھی ہزاروں کے لشکر کربلا میں داخل ہوتے. یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. ادھر امام نے اپنے اصحاب سے گفتگو کی. ظاہر ہے کہ کل آج 3 محرم ختم ہوئے، 4 کی شب ہے، کل سے اہل بیت کی شہادتوں کا ذکر ہوگا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حضرت حور کی شہادت کے ساتھ ایک اور شہید کا ذکر کروں، اور وہ حسین ابن علی کا غلام، غریب غلام حضرت جون شہید ہے. شب عاشور امام نے کہا تھا جون شہید کے پاس کوئی تلوار بھی نہ تھی، اتنے غریب تھے، کوئی زرہ اور نیزہ بھی نہ تھا، کوئی سواری نہ تھی. مقاتل میں ملتا ہے کہ روز تاسوعا 9 محرم کو تلواروں کو سیکل کر رہے تھے. حضرت جون بنی ہاشم کے جوانوں کی تلواروں کو دھار دھر رہے تھے، ہوننگ کر رہے تھے، سیکل کر رہے تھے. اور جب شب عاشور آئی، امام نے اپنے
اس جانثار سے بھی خطاب کیا، کہا کہ جان تو چلا جا، تاریکی شب کو اپنی رہوار، اپنا مرکب قرار دے اور دور چلا جا، اور اتنی دور چلا جا جان کہ میری صدائے استغاثہ کو نہ سن سکے، میری صدائے استغاثہ کو نہ سن سکے، اتنا دور چلا جا۔ کہا مولا میں آپ کے قدموں کو اپنی جنت جانتا ہوں، آپ کے قدموں پہ مرنا اپنی جنت جانتا ہوں مولا، آپ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ کہا جان تیرے پاس کوئی تلوار بھی نہیں، کوئی نیزہ بھی نہیں، کس طرح سے تو جنگ کرے گا جان؟ کہا مولا میری جیبوں کو تو دیکھا کہ بھری ہوئی تھی۔ کہا مولا آپ کے غلام نے پتھر چن کر اپنی جیب پہ رکھ لیے ہیں، آپ کے دشمنوں پر پتھر برساؤں گا یہاں تک کہ خون آلود ہو کر زمین کربلا پر گروں۔ امام نے پھر اصرار کیا تو اب جوان نے انتہائی بھولے پن میں کہا آقا کیا آپ اس لیے جدا کرنا چاہتے ہیں کہ مجھ غلام سیاہ فام کا خون آپ کے طیب و طاہر خون میں نہ مل جائے؟ یہ سن کر امام رونے لگے، زارا قطار رونے لگے، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی اللہم بید وجہو وعطر جسدو، پروردگار اس کے چہرے کو روشن کر دے، اس کے جسم میں خوشبو پیدا کر دے۔ عاشور کا دن آیا، حسین کا جانثار نکلا، جنگ کرتا رہا، امام نے اپنی تلوار دی، حسین ابن علی کی تلوار سے جان نے جنگ کی، یہاں تک کہ زخمی ہو کر زمین کربلا پر گرے اور امام کو سلام کیا۔ امام دوڑ کر پہنچے، جیسے علی اکبر کا لاشے کا اٹھایا تھا، جیسے عباس جلی کا لاش پہ پہنچے، اور اس کے بعد جان امام کے چہرے کی زیارت کرتے رہے اور جنت پہ روح چلی گئی۔ جان کے لاشے کو اٹھایا، گنجے شہیدہ میں رکھا، اور پھر حاضر ہوئی، شام قریبہ ہوئی، اہل بیت عزیز ہو کے چلے۔ جب بنی اسد کے لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ شہیدوں کے درمیان ایک ایسا لاشا بھی ہے کہ جس سے عطر کی خوشبو بلند ہے، جس سے نور عرش تک جا رہا ہے۔ امام کی دعا اپنے غلام کے لیے قبول ہو گئی، اور ادھر حر چلی اسی طرح سے زمین پر گرے اور امام نے اٹھایا اور پھر گنج شہیدہ تک لائے۔ حر حسینیت کی فتح بن گئے، اور پھر حر کو یہ تمغہ عطا کیا کہ رومال زہرا باندھ دیا۔ دنیا میں بھی شہادت کی کرامت کا تاج ملا، آخرت میں بھی جنت کا حلہ۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق شہیدان کربلا، بحق اسیران کربلا، جو مومن مومنات مر چکے سب کی مغفرت فرما، جو زندہ سب کو حفظ و امان میں رکھ، روح زمین بشیان حیدر کرار جہاں جہاں ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پاکستان میں، ایران میں، عراق میں، افغانستان میں، کوئٹہ میں اور دیگر شہروں میں، کراچی کے اور کربلا میں، ان سب مومن و مومنات کی عزاداروں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگار طالب حاجات کی حاجتوں کو بڑھا، قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہمارے محمود بھائی دام جی کی والدہ شدید علیل ہے، دعا کریں کہ سید الشہداء کی صدقے میں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا ہو، اور دیگر مومن و مومنات جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار اور ملت اسلامیہ کے تحت اتفاق عطا فرما، اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما۔ ماتم من کیجئے یا حسین۔